انا کو مالک بننے کا بہت شوق ہوتا ہے، مگر ہستی ملکیت نہیں ساجھیداری شیئرنگ پر یقین رکھتی ہے۔ سوچو، جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے، جسے تم اپنی ملکیت کہتے ہو، وہ کتنا کوئی تمہاری ملکیت ہے۔ میرا گھر، میرا کھیت، میری فیکٹری، میرا جسم، میری نوکری، میرا عزم، یہ جس کو تم میرا میرا کہہ کر چیخ پکار رہے ہو، یہ تمہارا ہے بھی؟ گھر، زمین، دولت، یہ تم سے پہلے بھی تھا، تمہارے بعد بھی ہوگا، تو کیسے تمہارا ہوا؟ جو تمہارے آنے تمہارے جانے سے آزاد ہے، وہ تمہاری ملکیت کیسے ہوا؟ ایک بات یاد رکھنا، تم کسی چیز کے مالک کبھی نہیں ہو سکتے۔ ہاں، تم استعمال کر سکتے ہو، بالکل ویسے جیسے یہ چیزیں بھی تمہیں استعمال کرتی ہیں۔ تم اپنی ملکیتوں کو غور سے دیکھنا، انہیں میرا کہنے والے آئے تھے، میرا کہنے والے آئیں گے۔ یہ کیسے مالک ہیں جو بدلتے جا رہے ہیں اور ملکیتیں وہی کھڑی ہیں۔ تمہارا گھر کسی کا ہو جائے تو اس کو کچھ بھی نہیں ہوتا، مگر تم روتے ہو۔ انسان کا سب سے بڑا دھوکہ یہی ملکیت کا دھوکہ ہے۔ یہ ملکیت کا دعویٰ دونوں چیزوں کی حقیقت کو بدل دیتا ہے۔ یہی اصل میں اس کا دھوکہ ہے۔ نہ یہ تمہیں تم رہنے دیتا ہے، نہ وہ چیز ویسی رہ جاتی ہے جیسی وہ ہے جس کی ملکیت کا دعویٰ کیا جا رہا ہے۔ تم ایک مکان خریدتے ہو اور کچھ اور ہو جاتے ہو۔ ایک مکان جو تمہارا نہیں ہے، وہ گر جاتا ہے، تمہیں کچھ بھی نہیں ہوتا، مگر وہ مکان تمہارا ہے، گرا تو دکھ ہوا۔ دیکھ رہے ہو، ملکیت صرف تمہیں ہی نہیں بدل رہی، اس چیز کو بھی بدل رہی ہے جس کی ملکیت کا دعویٰ ہو رہا ہے۔ انسان کی مصیبت ہے کہ چیزوں پر ملکیت کی سٹیمپس لگانے کے کھیل کا قیدی ہو گیا ہے، مگر نیچر تمہاری ان سٹیمپس کو نہیں مانتی۔ ہاں، دوسرے لوگ مان لیتے ہیں، دوسروں کی اپنی مجبوری ہے، کیونکہ انہوں نے خود بھی تو یہ سٹیمپس لگانی ہیں، خود بھی تو ملکیتوں کے دعوے کرنے ہیں۔ مانیں گے نہیں تو ان کی ملکیت کی سٹیمپس کو کون مانے گا؟ کبھی غور سے دیکھنا، انسان کی ساری بے چینیوں، انزائٹیز کی جڑ یہی سٹیمپس ہیں۔ چیز پر میرا کا اضافہ۔ مکان کچھ بھی نہیں، مگر میرا کا اضافہ اسے کچھ بنا دیتا ہے۔ میرا کا لیبل ایک ایسا دھوکہ ہے کہ جو تمہاری میں کو، انا کو پھیلاؤ کا سراب دیتا ہے۔ کسی کے پاس مکان زیادہ ہو گئے، زمین زیادہ ہو گئی، نوکری بڑی ہو گئی، دولت زیادہ ہو گئی، تو اسے لگتا ہے کہ وہ پھیل گیا، اس کی میں بڑھ گئی ہے۔ یہی میرا کا لیبل ہی اصل میں کا خالق ہے۔ یہ میرا کے مائنڈ کے سارے لیبلز مل کر ایگو بناتے ہیں۔ جتنا میرا یا میری کہی جانے والی چیزیں بڑھتی جاتی ہیں، میں کا احساس، انا کا احساس اتنا مضبوط ہوتا جاتا ہے، اور پھر اس کے ساتھ ہی ظاہری بیماریاں جیسے حسد، حرص، ہوس، لالچ، مقابلہ اور باقی ساری دوڑ شروع ہو جاتی ہے جسے تم دنیا کہتے ہو۔ اور میرا کی سٹیمپ ایک اور بڑا ظلم کرتی ہے جس کا لوگوں کو اکثر احساس نہیں ہوتا۔ دنیا کی کوئی بھی چیز تمہاری خدمت کرے تو دل شکر گزاری سے بھر جاتا ہے، لیکن چیز پر میرا کا لیبل لگا ہو، ملکیت کا دعویٰ ہو، تو شکر گزاری کا احساس بھی پیدا نہیں ہوتا۔ اور جیسے ہی انسان شکر گزار ہونا چھوڑتا ہے، وہ اصل میں زندگی کے تحفوں سے منہ موڑنے لگتا ہے۔ مجھے تو لگتا ہے کہ تم میرا کی رٹ ہی اسی لیے لگاتے ہو کہ تمہیں شکریہ نہ کہنا پڑے، شکر گزار نہ ہونا پڑے۔ اسی لیے تو جسم کو بھی میرا جسم کہتے ہو کہ اس کے انعام، اس کے معجزوں پر روز اس کو شکریہ نہ کہنا پڑے۔ میرا ذہن کہتے ہو کہ اس معجزے پر نہ حیرت ہو نہ شکر گزاری، جو ہر وقت جہان حیرت پیدا کیے جا رہا ہے۔ دل کو میرا دل، سانس کو میری سانس۔ سوچو، کیا یہ جسم، ذہن، دل، یہ سانسیں، ان میں سے کون سی چیز تمہاری ہے؟ تم نے نہ تو انہیں تخلیق کیا، نہ ان کو تب روک سکو گے جب یہ مٹنے لگیں گی۔
कैसे मालिक हो तुम। मगर अना को तसल्ली हो जाती है इन सब को मैं कहकर, क्योंकि अना खुद कौन सी कोई ठोस चीज़ है कि उसे ठोस चीज़ें ही एहसास से मिल्कियत देंगी। लाशय नथिंग से मिलकर बनी एक चीज़ जो लाशय को, नथिंग को, थॉट्स को, आइडियाज़ को ही अपना मान मान कर खुद कुछ बनी हुई है। जब मैं अना को धोखा कहता हूँ तो उसकी वजह ये है कि ये है ही नहीं, बनी हुई है। और मिल्कियत का थॉट इस भूत को हकीकत बनने में बुनियादी किरदार अदा करता है। याद रखना, तुम चीज़ों के मालिक नहीं हो सकते। इस्तेमाल कर सकते हो, बरत सकते हो, मालिक मगर नहीं बन सकते। ये मेरा का आइडिया फिर तुम्हारी सारी अजियतों की वजह बन जाता है। इसको समझें ज़रा। जब तुम बहुत सी चीज़ों पर मेरा का लेबल लगा लेते हो तो इससे तुम्हारा मैं भी बड़ा हो जाता है, और जितना मैं का दायरा बड़ा होता है उतना तुम्हारा बाहर की दुनिया से मुतासिर होने का रिस्क बढ़ जाता है। जितना तुम्हारा मैं बड़ा होता है उतनी ही तुम्हारी चोट खाने की जगह फैल जाती है। क्योंकि याद रखना, मैं, ईगो एक ज़ख्म है, फोड़ा, और जितना बड़ा ज़ख्म उतनी ही ज़्यादा तकलीफ़ और उतना ही ज़्यादा उसके दुखने के चांसेस। तुम अपने जिस्म को भी मेरा कहते हो, लेकिन ये जिस्म तुम्हारे माँ बाप के ज़र्रों से, सेल्स से मिलकर बना है। उनकी बाकियात का नाम है, उनके भी पहले के ज़र्रों से मिलकर बना है। हज़ारों बरस की एक तवील कहानी है। तुम्हारे जिस्म का खून हो या हड्डियाँ, कभी ये दरख्तों में थी, कभी जानवरों में, कभी ज़मीन में। तुम्हारे जाने के बाद भी ये सब बाकी रहेंगे, सिर्फ किसी और रूप में। तो फिर ये जिस्म तुम्हारा कब, कहाँ और कैसे हुआ? यही हाल तुम्हारे ख्यालात का है। तुम्हारे पास एक भी ऐसा थॉट नहीं है जो तुम्हारा हो। हर ख्याल कहीं से आया है, किसी किताब से, किसी उस्ताद से, किसी बातचीत से, किसी समाज से, किसी गुफ्तगू से। तुम्हारे जहन में जो कुछ है सब उधार का है, और फिर भी तुम कहते हो कि मेरा ख्याल, मेरी सोच, मेरा जहन। ये मेरा की सबसे बड़ी गहरी जड़ है। ज़मीन, मकान, दौलत, जिस्म, यहाँ तक के थॉट्स, ख्यालात और ईमान तक को तुम मेरा कहते हो, लेकिन हकीकत यह है कि इनमें से कोई भी तुम्हारा नहीं। तो अब सवाल ये है, फिर तुम क्या हो? ये बुनियादी तरीन सवाल है। ये सवाल खुद से पूछो। इस सवाल तक पहुंचने का नाम है तसव्वुफ, मेडिटेशन। रियल मेडिटेशन यही है कि बैठकर इंसान सारी उन चीज़ों पर सवाल उठाता जाए जिनको वो मेरा कहता रहा है, जिनको वो मैं समझता रहा है, और जिनकी वजह से उसकी ईगो डेवलप हुई है। जब हर चीज़ से लेबल मेरा हटता जाएगा तो आखिर में सिर्फ एक चीज़ आ बचेगी कि जिसे मेरा से अलग ना कर सकोगे, जिससे मेरा का रिश्ता काट ना सकोगे। इस आखिरी शय को कहते हैं विटनेस, देखने वाला, शऊर, आगही, शाहिद, जो हकीकी तुम हो। ये बात चाहे तुम जिंदगी में समझ लो या फिर मौत के वक्त नेचर तुम्हें समझाए कि तुम जिस्म नहीं हो, जहन नहीं हो, ख्यालात, थॉट्स नहीं हो। तुम वो हो जो ये सब देखता है, जिसके सामने ये सब आता और जाता है। अज़ली हकीकत एक है, जो दिखाई देता है वो तुम नहीं हो, जो सोचा जा सकता है वो तुम नहीं हो, जो महसूस किया जा सकता है वो तुम नहीं हो। तुम वो हो जो सब देखता है, सब सुनता है, सब महसूस करता है, मगर खुद कभी किसी की गिरफ्त में नहीं आता। तुम्हें मैं देख रहा हूँ, सामने तुम हो और यहाँ मैं हूँ। तुम वो हो जो नज़र आ रहे हो और मैं वो जो देख रहा है। ये दो अलग हकीकतें हैं। अपने आप को दो टुकड़ों में बांटना मुमकिन नहीं, एक देखने वाला और एक दिखाई देने वाला। अगर बांटना हो तो जो देखने वाला होगा वही असल है, और जो दिखाई देगा वो असल से जुदा हो जाएगा। पुराने दौर के सूफी कहा करते थे, जो भी दिखाई दे कह दो कि ये भी नहीं है, जो भी तजर्बे में आए कह दो कि ये भी नहीं है। यूं पीछे हटते जाओ, पीछे हटते जाओ, यहाँ तक कि कुछ बाकी ही ना रहे जिसे इनकार किया जा सके।
ایک مقام آتا ہے جب سب منظر مٹ جاتے ہیں، ایک گھڑی آتی ہے جب سارے تجربے گر جاتے ہیں۔ یاد رکھو، سب کے سب، خواہ وہ دنیاوی خواہشات ہوں یا نیک جذبے، غم ہوں یا خوشیاں، حتیٰ کہ سکون، سرور اور انلائٹنمنٹ کے جو تمہارے تھاٹس ہیں وہ بھی، سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ باقی رہتا ہے صرف ایک دیکھنے والا، وہ جو گواہ ہے، شاہد۔ اس کے چاروں طرف خالی سپیس ہوتی ہے، نہ کوئی منظر، نہ کوئی تجربہ، بس شاہد، وٹنس باقی ہے، وہ جو ہر چیز کا گواہ ہے۔ یہی وٹنس کی، شاہد کی تلاش روحانیت ہے۔ یہ وٹنس سمجھنے میں آسان لگ سکتا ہے، مگر اگر اسے پانے جائیں تو رستہ بڑا مشکل ہے۔ دیکھو، تمہارا دھیان، فوکس ایک تیر کی طرح کام کرتا ہے۔ تیر ہمیشہ ایک طرف جاتا ہے۔ اگر تمہارا فوکس کسی شے پر لگ جائے، کسی چہرے پر، کسی دولت پر، کسی آواز پر، تو تمہارے اندر سے فوکس نکل کر اس میں جا ٹھہرتا ہے۔ یوں تمہارے پاس اندر کچھ باقی نہیں رہتا۔ مگر دھیان کا، میڈیٹیشن کا کمال یہ ہے کہ یہ ایک ہی وقت میں دو طرف سفر کرنے والا تیر بن سکتی ہے۔ اگر تم دیکھو کہ تمہارا دھیان کسی شے کی طرف گیا ہے، تو یہ بھی دیکھو کہ وہ دھیان جا کہاں سے رہا ہے۔ مطلب شے سامنے ہے اور اس کا منبع بھی تمہارے اندر ہے۔ جب دونوں ایک ساتھ تمہاری نظر میں آ جائیں، تب پہلی جھلک اس شاہد کی، اس وٹنس کی نصیب ہوتی ہے۔ جیسے اب تم میری بات سن رہے ہو، عام طور پر تمہارا دھیان صرف الفاظ پر ہے، مگر اگر ساتھ ہی تمہیں یہ ہوش بھی رہے کہ تم سن رہے ہو، تو ایک نیا در کھلتا ہے۔ جو سنا جا رہا ہے اور جو سن رہا ہے، دونوں ایک وقت میں دیکھے جا رہے ہیں، تو ایک نیا دروازہ کھل گیا۔ بولنے والا بھی ہے، سننے والا بھی ہے، اور پھر ایک تیسرا جو ان دونوں کو دیکھ رہا ہے۔ یہی تیسرا وٹنس ہے۔ اس سے آگے جانا ممکن نہیں۔ یہ وہی مثلث ہے جس پر زندگی قائم ہے۔ ایک طرف شے، دوسری طرف دیکھنے والا، اور تیسرا مقام، وہ جو دونوں کا وٹنس ہے، گواہ۔ جب تمہیں یہ تجربہ ہو جاتا ہے کہ تم اصل میں گواہ ہو، نہ کرنے والے ہو نہ پانے والے، تو پھر اندر کی ہر وابستگی، آئیڈینٹیفیکیشن، ہر میرا اور میں ٹوٹنے لگتا ہے۔ تم پیچھے ہٹتے جاتے ہو اس آخری مقام تک جہاں مزید ہٹنے کی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ ایک بات یاد رکھنا، چیزوں پر ملکیت جتانے کی کوشش صرف یہ ظاہر کرتی ہے کہ آدمی اپنا مالک خود نہیں رہا۔ جب کوئی شاہد بننے کا تجربہ کر لیتا ہے، تب وہ سب ملکیتیں چھوڑ دیتا ہے، کیونکہ اس نے اصل مالک کو پا لیا ہوتا ہے۔ پھر وہ جان لیتا ہے کہ کسی اور پر ملکیت ممکن ہی نہیں۔ ویڈیو کے آخر میں ایک بات کہ مجھے ذاتی طور پر کچھ مالی چیلنجز کا سامنا ہے۔ جو دوست مالی تعاون کر سکتے ہیں، وہ اس واٹس ایپ نمبر پر ضرور رابطہ کریں۔